دیکھا کہ اس کو جو چھریوں کے جو ہے نا وہ کافی جو زخم آئے ہوئے ہیں اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ 3 ہی بیٹیاں ہیں، کچھ 14 سال 12 سال 9 سال۔ تو وہ اس نے کہیں گیٹ کے باہر سے دیکھ لیا رات کو 11-12 بجے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ محلے میں کچھ قریبی آتی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے خواتین کے والے سے، کیونکہ اس کے باڈی کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، وہ مطلب بالکل جو ہے نا وہ آپ اس کو برنا حالت میں تھا۔ غیرت کے نام پہ کیا گیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا رنگ دینے کی کوشش کی ہوگی کہ پولیس کا جو ہے نا وہ رجحان اس طرف جائے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے۔ ارد گرد سے پتہ چلا کہ جو ہے نا یہ مطلب تھوڑا سا ایسے عورتوں کے پیچھے آنا جانا اس کا تھوڑا سا رجحان تھا۔ جو بیٹا ہے جو مقتول کا جو بیٹا ہے سگا بیٹا جو ہے نا وہ جنازے کرنے گیا، وہ جنازے سے پہلے غائب ہو چکا تھا۔ گھر والوں سے دائیں بائیں سے معلومات حاصل کی تو جو بہت ہی ہوش ربا انکشافات سامنے آئے وہ یہ آئے کہ نے بتایا، مان گیا تفتیش کے دوران کہ جناب میں نے۔ السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ ہم آپ کو جرم خیز قتل کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور سننے والے کو جھنجھوڑ دینے والے انکشافات کرتی ہے۔ اب اس کیس کی جو تفتیش ہوئی اور تھانہ ہیر انویسٹیگیشن پولیس نے ایک بڑا کام کیا کہ باپ جو ہے وہ مقتول تھا اور بیٹا اس کا قاتل تھا۔ یہ بیٹے تک پہنچتی کیسے ہے پولیس، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہر قتل کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، وجہ نات ہوتی ہے کہ باپ کو کوئی شخص کیسے قتل کرے گا اور کیوں قتل کرے گا۔ پولیس کے لیے ایسا کیس حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر اس میں جس میں بہت ہی خونی رشتہ قاتل ہو۔ انچارج انویسٹیگیشن ہیر ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس سارے کیس کی ہمیں تفصیل بتانی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں، ظفر صاحب یہ بتائیں کہ 50 سال کا 55 سال کا بزرگ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد بیٹا ایف آئی آر درج کرواتا ہے، تلاش کرتا ہے، جب اس کو نہیں ملتا باپ تو وہ تھانے آ کے ایف آئی آر درج کرواتا ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی تو ایسی تو بہت ساری ایف آئی آر روٹین میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں، تو اس وقت تک آپ کو توقع تھی کہ یہ بزرگ جو ہیں لاپتہ ہوا ہے اور اب یہ اس کی لاش ہی ہمیں ملے گی؟ نہیں، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بزرگ جو جن کے اوپر 365 کی ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے غائب ہو گئے، تو وہ 2-4 دن بعد یا ہفتے بعد کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں، کہ رستہ بھول گئے، کوئی ذہنی طور پہ تھوڑا سا ان کا جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں، تو 2-4 دن بعد عموماً گھر آ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ ہوا کہ یہ چونکہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ 2 دن لیٹ ہوئی ہے، اس میں جو گھر والے ہیں جب وہ یہ جو مقتول ہے یہ جب گھر سے نکلا تو اس کے بعد یہ گھر والے اس کو ڈھونڈتے رہے 1 دن 2 دن، رشتہ داروں کے پاس، فیملی کے پاس، دائیں بائیں سب کی طرف، تو وہ نہیں ملا۔ تو انہوں نے پھر 1-1.5 دن بعد آ کے جو ہے نا ایف آئی آر کروائی۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہمارا ہوتا ہے مدعی سے رابطہ کرتے ہیں، جائے وقوع دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں تو ہمیں کوئی وہ کلو نہ ملا، کیونکہ قریبی کیمرہ جہاں سے بھی چیک کیا۔ تو اگلے دن جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ ان کے گھر کے باہر سے ایک چھوٹی نہر نکلتی ہے، وہ جاتی ہے کانے کی طرف۔ تو تھانہ کانا کے علاقے میں جو ہے نا وہ اطلاع ملی، علاقہ تھانہ کانا کے جو پولیس اسٹیشن ہے ان کو، تو یہ اطلاع ملی کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پانی میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ 15 کی کال ہوئی صبح کوئی 11-12 بجے، تو وہ وائرل ان کی تصویریں جو تھی مقتول کی وہ مختلف گروپس میں وائرل ہوئیں،
تو پھر ہم تک پہنچی تو ہم نے جو ہے نا وہ پھر یہ جو مدعی بنا ہے اس کو ہم نے سینڈ کی، تو اس نے کہا جی یہ میرے والد کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ تو اس کو لے کر ہم جو ہے وقوع پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کو جو چھریوں کے جو ہے نا وہ کافی جو زخم آئے ہوئے ہیں اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تو پہلی فرصت میں یہی نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے باڈی کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، وہ مطلب بالکل جو ہے نا وہ آپ اس کو برنا حالت میں تھا۔ تو دو چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ اس کو غیرت کے نام پہ کیا گیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا رنگ دینے کی کوشش کی ہوگی کہ پولیس کا جو ہے نا وہ رجحان اس طرف جائے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی وقت جو ہے نا وہ اس پہ جو کیس پہ کام شروع کیا، ڈی آئی صاحب کے حکم سے، ایس ایس پی صاحب کے حکم سے جو ہے نا وہ اس ٹیم بنی۔ تو جب ورک شروع کیا تو ہم نے پھر اس کا مقتول کا بیک گراؤنڈ، اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ وہ سارا چیک کیا۔ دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو ہے نا اس کی کوئی پراپرٹی بھی تھی پیچھے گاؤں میں، شاید یہ سیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی تین سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ دائیں بائیں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ شادی کرنا چاہتا تھا، تو گھر والے جو ہے نا بیٹے خاص کر کے وہ جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کی بیوی کی ڈیتھ کے بعد ایک دفعہ گھر اس کے بیٹوں نے اس کی شادی کی بھی، تو وہ 2-3 دن رکھنے کے بعد اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو تھوڑا سا ہمیں جو ارد گرد سے پتہ چلا کہ جو ہے نا یہ مطلب تھوڑا سا ایسے عورتوں کے پیچھے آنا جانا اس کا تھوڑا سا رجحان تھا۔ تو ہم نے اس اینگل پہ کام شروع کیا، اور پلس ہم نے جو پراپرٹی کا ایک ڈسپیوٹ تھا پیچھے تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھا اس اینگل سے کہ جو بیٹے ہیں وہ شاید وہ جگہ فروخت کرنا نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے جو ہے وہ سب اینگل سے کام کیا۔ تو رات کو پوسٹ مارٹم کے بعد 11 بجے اس کا جنازہ تھا، تو ہم نے اپنی ساری جو ہے نا وہاں پہ مشکوک افراد کو زیر حراست لینے کے لیے جنازے کے بعد ہم نے رکھا ہوا تھا کہ ہم پکڑ لیں گے۔ تو سب سے جو پہلا کلو جب وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ اس کا جو بیٹا ہے جو مقتول کا جو بیٹا ہے، سگا بیٹا اس کا نام ہے، وہ جو ہے نا وہ جنازے پر نہیں آیا، وہ جنازے سے پہلے غائب ہو چکا تھا۔ تو کچھ شک ہمیں یہ اس طرح پڑا کہ یہ پھر گھر میں ہی جو ہے نا وہ بات ہے۔ تو اگلے دن ہم نے اس کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سارا اپنے مخبر سارے کر کے اس کو ہم نے پکڑ لیا، بلکہ اس دوران ہم نے اس کے باقی بیٹوں کو بھی اریسٹ کر لیا۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں، چاروں کو اریسٹ کر لیا۔ چاروں کو اریسٹ کیا۔ آپ کو شبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہوتا، باقی 3 ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وجہ گھر میں ہی ہے، گھر میں ہی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو آپ نے 4 بیٹوں کو گرفتار کر لیا، زیر حراست لیا ان کو۔ ٹھیک ہے۔ مدعی کو بھی ہم نے زیر حراست لیا، مدعی کو بھی بیٹا ہے، وہ بھی سگا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرح چل رہا تھا کہ مل جل کے شاید انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوگا، کیونکہ باپ کا تھوڑا سا کریکٹر بھی ہمیں مزید واضح ہوا کہ وہ تھوڑا سا کریکٹر اس کا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ محلے میں کچھ قریبی شکایات آتی تھیں کہ یہ جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے عورتوں خواتین کے حوالے سے۔ تو ہمیں یہ تھا کہ چونکہ تنگ آ چکے ہوں گے تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا وہ رستے سے ہٹانے کی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی۔ اب جب سب کو ہم نے زیر حراست لے لیا اور خاص کر کے اس کو ہم نے انویسٹیگیشن پراپر شروع کی، تو باقی مزید جب ہم نے گھر والوں سے دائیں بائیں سے معلومات حاصل کی تو جو بہت ہی ہوش ربا انکشافات سامنے آئے وہ یہ آئے کہ نے بتایا، مان گیا تفتیش کے دوران کہ جناب میں نے مرڈر کیا ہے۔ تو وجہ نات یہ سامنے آئی، وہ صرف بیٹا ایک ہی شامل؟ ہاں، اس میں پھر مزید تفتیش کی نا، 3 بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نے بتایا کہ یہ جو میرا والد ہے یہ اس نے میری وائف کو کچھ 1.5-2 سال پہلے گاؤں میں رہتے تھے ہم، تب بھی اس نے میری یعنی کہ وائف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، اپنی بہو کے ساتھ۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے اس کو اگنور کر دیا۔ تو میں پھر جو ہے نا گاؤں میں ہی رہا، یہ سارے لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے، میں نہیں آیا۔ تو پھر میری والدہ نے مجھے جو ہے نا وہ بڑا فورس کیا کہ تم ادھر آ جاؤ، تو میں بھی آ گیا۔ تو اب یہ وقوع جس دن اس نے قتل کیا اسے 3-4 دن پہلے اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بیٹیاں ہیں، 3 ہی بیٹیاں ہیں مقتول اس کی جو قاتل ہے ملزم کی، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، کچھ 14 سال 12 سال 9 سال۔ تو ایک بچی جو ہے نا وہ یہ ایک ہی گھر ہے، ڈبل سٹوری گھر ہے، اوپر یہ 2 بیٹے اوپر رہتے ہیں، 2 نیچے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹا ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں یہ شام کے ٹائم جو نیچے آتی ہیں نا، تو وہ اس نے کہیں گیٹ کے باہر سے دیکھ لیا رات کو 11-12 بجے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ خود دیکھا اس نے۔ اس کے بعد اس نے کہا جی ملزم نے انکشاف کیا، جی میرا خون کھول اٹھا
اور میں نے تب مکمل تہیہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو اپنے باپ کو مار دوں گا. تو اس کا اس نے ذکر کسی سے بھی نہیں کیا. ہم نے گھر والوں سے, اس کی بیٹیوں سے, اس کی باقی بہوؤں سے. بیوی کو بھی نہیں پتا تھا؟ بیوی تو اس کی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی. نہیں, جو اچھا, ملزم کی بیوی کو وہ اس وقت بھی چھیڑتا تھا, اب بھی اس پہ نظر رکھتا تھا, لیکن وہ اس کو ملنے جلنے نہیں دیتا تھا, نہ ادھر آنے جانے دیتا تھا, اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر. بچیاں آتی تھیں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شاید بچیوں کے ساتھ بھی ایسی حرکت کرے گا. تو جب باپ نے دیکھ لیا تو اس نے پھر جو ہے نا وہ چھری لے کر اس نے اس کو چھپا کے رکھا, اور وہ مسلسل اس کی جو ہے نا وہ ٹو میں لگا رہا کہ مجھے والد کہیں اکیلا ملے. اس کے جو مقتول ہے, اس کی عادت یہ تھی کہ یہ رات کے ٹائم میں 10, 11, 12 بجے باہر نکل آتا تھا اور 2-4 گھنٹے ایسے ہی سڑکوں پہ پھرتا پھرتا رہتا تھا. اس دن یہ جو ہے نا وہ اپنی نہر والے جو اس کا چھوٹا صوبہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جا رہا تھا رات کو 12-1 بجے, تو اس کے بیٹے کی نظر پڑ گئی. تو وہیں پہ اس کے نہر کے کنارے, یہ چھوٹی نہر اس کے کنارے, اس نے اس کو چھریاں ماریں, اور چھریاں مارنے کے بعد اس نے نہر میں گرا دیا, اور چھری بھی وہاں جو ہے نا اس نے دبا دی ساتھ ہی مٹی میں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے یہ سارا کیا تو ہمیں جیسے کہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک من گھڑت کہانی سنا رہے ہیں, تو ہم نے اس کی تصدیق کے لیے اس کی جو بیوی ہے ملزم کی اس کو بلایا, اس کا ہم نے اسٹیٹمنٹ لی, اس کی بچیوں کو جو ہے نا وہ ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ لی, اور بڑے پیار سے ساری چیزیں ہم نے انویسٹیگیٹ کی, جنہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی ایسی بات تھی. تو بیوی تو بیچاری وہ کہتی تھی کہ میں تو پھر شرم کے مارے صرف اپنے خامن کی حد تک تھا, کسی کو اور کو بتاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ ہماری بات کو مانتا نہیں تھا. اور پھر ہم نے محلے والوں سے بھی تصدیق کی, ٹھیک, اور ارد گرد سے بھی تصدیق کی, اور اس بات کی مکمل تصدیق ہوئی کہ مقتول جو ہے وہ عادی خواتین کو چھیڑنے والا تھا, اور اس کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی, دوسری بھی جو شادی کی تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی تھی. اور ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ ایک مریض انسان جو ہوتا ہے, یقیناً وہ جس کو رشتوں کا بھی جو ہے نا وہ اس کو تقدس جو ہے نا اس کو خیال نہیں رکھ رہا وہ. تو لا محالہ یہ اس بات کو پھر کنفرم ہو گیا دائیں بائیں سے بھی, ارد گرد محلے والوں سے بھی, فیملی میں سے بھی ایک آدھ بندے کو جو ہے نا وہ تصدیق کی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایسا ہے, ابھی یہ گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا بیٹوں کو کہ میری شادی کریں. تو بیٹے کہیں ڈھونڈ بھی رہے تھے, مگر اسی دوران اس بیٹے نے جو ملزم ہے اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو ہے نا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی حرکت کر رہا ہے. تو اس کے سارے کے پیچھے, محرکات کے پیچھے اس قتل کی یہی وجہ بنی ہے کہ اس نے, اور باقی پراپرٹی کا ہم نے دیکھا وہ کوئی 8-10 مرلے کا ایک پلاٹ ہے, اس کا کوئی اتنا زیادہ تھا نہیں. تو اور اس کے علاوہ کوئی محرک سامنے نہیں آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے قتل کی وجہ بنے. تو یہ بنی, اور پھر ہم نے جو ہے نا وہ مکمل انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد سارے حالات و واقعات, پھر ہم نے اس میں ایک جرم ایجاد کیا ہے 311. اچھا. جس میں وہ اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پہ. اس میں اگر چونکہ جو مدعی بنا ہے وہ اس کا سگا بھائی بنا ہے, معاف کر سکتا ہے اس کو, لیکن ہم نے وہ 311 ایجاد اس لیے کی ہے کہ وہ اگر معاف کرنا بھی جائے تو وہ معاف کوڈ نہ کرے, اسٹیٹ پھر اس کو جو ہے وہ بنے گی, مدعی بن جائے گی. تو اپنی طرف سے انشاءاللہ اس کو پورا ہم نے کیا ہے, پراسیکیوشن کی مدد سے اس کو مکمل سزا دلوائیں گے. اور آئندہ کے لیے بس یہی ہے کہ جو بچیوں کو جو ہے نا وہ خاص کر کے جو اس میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ٹائملی جو ہے نا وہ آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس نے اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کسی سے اس نے ذکر نہیں کیا, اور اتنا بڑا قدم اتنا. جب پہلی دفعہ اس نے اپنی اس کی وائف کو ملزم نے جو مقتول ہے گاؤں میں, جب اس نے کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی کوئی 3-4 سال پہلے جب اس کی والدہ حیات تھی, تو تب اس نے اس کی وائف نے ملزم اور والدہ کو یہ بات بتائی, مگر والدہ نے جس طرح وہ ہوتا ہے چھپائی بات کے, باپ کے اوپر الزام لگا رہے ہو, تو اس کو جو ہے نا اگنور کر دیا. لیکن اس بات کی وجہ سے بھی وہ باقی سب لوگ شفٹ ہو گئے شہر میں, یہاں ہیر کے علاقے میں, یہ وہاں پیچھے بنگالی گاؤں میں ہی رہا ہے, یہ نہیں آیا یہاں پہ. تو والدہ کی ڈیتھ سے کوئی 4-6 ماہ پہلے اس نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے بھائیوں بہنوں سے, تو تم آ جاؤ یہاں پہ. تو یہ والدہ کے پیچھے لگ کے پھر یہاں پہ آ گئے. مگر وہ جو مقتول تھا وہ کوئی ذہنی طور پہ ایک مریض انسان تھا جس کو رشتوں کا بھی تقدس کا خیال نہیں تھا, تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارے. بالکل ٹھیک ہے ظفر صاحب, آپ کا شکریہ. یہ اصل تفتیش ہے, اور اس میں اگر یہ ویسے بات بتائی جائے تو یہ جس طرح سے ظفر صاحب نے بتایا کہ ملزم نے جو کہانی بتائی کہ یہ ہوا, تو یہ کہانی ہی لگتی تھی, حقیقت نہیں لگتی تھی. اور آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سارے پروگرام کیے, لیکن
इस टॉपिक पे हमने पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें दादा जो है वो इस हद तक जा सकता है। इतना मोतबर रिश्ता, इतना प्यार वाला रिश्ता, हर शख्स जो है वो अपनी औलाद और उस औलाद की औलाद को बहुत प्यार करता है, लेकिन यकीनन ज़हनी तवाज़ुन उसका कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। इर्द गिर्द के लोग भी उसके बारे में ये राय रखते हैं कि वो ख़वातीन के मामले में उसकी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। मकतूल चला गया, बाप को कत्ल किया। यकीनन कत्ल करना और कत्ल जो किया गया वो दुरुस्त अमल नहीं था, लेकिन भाई है जो मुद्दई है मुकदमे का और मुलजिम जो है वो भी भाई है। तो शायद पुलिस को ये लगता है कि किसी वक्त में आके, किसी दौर में आके भाई जो है वो नरम दिली का मुजाहरा करते हुए अपने भाई को माफ़ कर दे और वो उसको सज़ा ना मिल सके, इसलिए 311 की दफ़ात इसमें इजाद की गई है, ताकि अगर मुलजिम को सज़ा ना दिलवाने के लिए मुद्दई माफ़ भी करता है तो उसमें स्टेट जो है, रियासत जो है, उसमें मुद्दई रहेगी। इस प्रोग्राम से जुड़े और क्या सवालात हो सकते हैं वो भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। आज की कहानी जो है वो बड़ी अजीब सी है और इसका जो मुकदमे का मुद्दई है, जो मकतूल था, उसकी सारी जो गुफ्तगू है हम आपको उसकी ज़ुबानी ही सुनाना चाहते हैं। बदनसीबी है इस ख़ानदान की, मरने वाला बाप है, मारने वाला बेटा है और उसका मुकदमे का मुद्दई जो मकतूल का है वो भी बेटा है। और इसकी ज़ुबानी जानते हैं, इस दुख भरी दास्तान हुई कहाँ से शुरू, होता क्या है। वालिद लापता होता है, अगवा की FIR थाना हेल में दर्ज होती है, लेकिन डेड बॉडी जो है वो काना के इलाके से मिलती है। भाई की नाम है तेरा? बाबर अली। बाबर साहब है, दसो कि वालिद साहब कितने दिन होए सन लापता होए? 2 दिन होए। 2 दिन बल्कि लापता होंदे ने, फिर FIR तू आ गया थे करवाना जी। तो की दसना पुलिस को? पुलिस ने दस्या कि इस तरह अपना मेरे वालिद साहब घरों लापता हो गए ने ते लिहाजा दरखास्त दी ਉਹਦੇ खिलाफ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पर्चा कर दिता। तो वालिद साहब की उम्र कितनी सी? तकरीबन 55 ਤੋਂ 60 साल। 55 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ बाद डेड बॉडी मिली और कितों मिली? 2 दिन बाद मिली है काने थाने से, 5 नंबर सूबा नहीं उधर से मिली है। काने तो सूबे तो मिली? हाँ जी, सूबे तो 5 नंबर सूबे तो। अच्छा, फिर ਉਹਦੇ बाद डेड बॉडी बुलाया ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? जी। ਉੱਥੇ ਗਿਆ? हाँ जी। ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਗਿਆ ਸਾ ਤੂੰ? जी डेड हाउस। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਿਆਊ ਹਸਪੀਟਲ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ। 3-4 ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ 4 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 4 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ 1 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ CCD ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਉਣ ਲਗਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CCD ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, CCD ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਕਾ ਪਿਓ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਬਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾਨੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ?
ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ? ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਜੀ। ਕਤਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਜੀ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਹੋਰ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਤਮ ਸੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ये केस, ये कहानी बड़ी अजीब है। ये वो मुकदमे का मुद्दई है जिसका नाम बाबर है और मकतूल का ये बेटा है और इसका वालिद कत्ल होता है और जिसने कत्ल किया मुलजिम ने वो भी इसका सगा भाई है और मरने वाले का सगा बेटा है। जो इल्ज़ाम इसकी तरफ से हमारे सामने, इसने जिस बात का इकरार किया है कि जो मुलजिम है वो ये कहता था कि शायद उसकी बेटियों और उसकी बीवी के साथ ससुर ने और दादे ने कोई ऐसी हरकत की हैं जो काबिल कबूल नहीं है और उसने जो ये अमल किया इस वजह से किया। अब ज़ाहिर है कि मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और पुलिस ने उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भी भिजवा दिया है। कत्ल की वारदात तो हो गई लेकिन इल्ज़ाम बहुत बुरा, और ये भाई है और ये कहता है कि अपने भाई को सज़ा भी दिलवाना चाहता है कि उसने बाप को कत्ल किया। कातिल कभी कभार सिर्फ एक हथियार नहीं उठाता बल्कि अपने अंदर छुपे हुए गुस्से, दुख और नफरत को एक लम्हे में बाहर ले आता है। मगर सवाल ये है, क्या कोई बेटा इतना अंधा हो सकता है? आखिर वो लम्हा कौन सा होता है जब एक इंसान इंसान नहीं रहता और कानून, नफ्सियात और मुआशरा तीनों एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं? आइए इस सारे मामले पर रोशनी डालने के लिए बात करते हैं माहिर नफ्सियात से, जो बताएंगे कि ऐसे वाकयात के पीछे इंसान के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जी। ऐसे वाक़यात आम अक्सर होते रहते हैं। 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। ये आज का माशरा इस हद तक गिर चुका है कि आपको जगह जगह पे ऐसे मामलात होते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं और लोग आके रिपोर्ट करते हैं। ये तो वाक़या वो हो गया जो एक आध हो गया और फिर सबके सामने आ गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग आम तौर पे मुख्तलिफ़ वजूहात से डरते हैं इसको बताते हुए। तो सबसे पहले तो ये है कि जी देखें, माशरा
ایک اگر اجتماعی طور پہ دیکھیں معاشرے کی ذہنیت تو معاشرہ بہت نیچے اپنی ویلیوز میں گر چکا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ جو شخص ایسی حرکات کرتا ہے اپنی پوتیوں کے ساتھ یا اپنی بہو کے ساتھ، دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ لوگ جو کہ عام طور پہ بچوں کے ساتھ ایسی حرکات کرتے ہیں، کیونکہ اڈلٹ کے ساتھ، بالغ عورت کے ساتھ تو پھر بہرحال چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بچیوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ اس میں دو تین فیکٹر ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ایسی حرکات و سکنات کر کے تسکین لیتے ہیں، اس میں ان کو نارمل جو طریقہ کار ہے یعنی کہ بالغ مرد عورت کا، اس میں ان کو وہ تسکین نہیں ملتی۔ اس میں دوسری بات یہ ہے جی کہ کچھ لوگوں کو ایسی حرکات و سکنات اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں جن لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جنسی حرکات کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کا تیسرا پہلو بھی ہے، اگر اس شخص کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مرض نہ ہو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ کس حد تک ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنیت جو ہے وہ اخلاقیات کے نچلے درجے تک گر چکی ہے کہ اخلاقی عمر بڑھتی گئی لیکن اخلاقی ویلیوز نہیں بڑھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عمر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اخلاقیات گرتی رہتی ہے۔ ہم نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوتے ہیں جو کہ بڑی عمر میں جا کے بہت سخت ہو جاتے ہیں، کچھ گالیاں وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی جو بڑی عمر میں جا کے اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عمر جو بڑھتی رہتی ہے ان کی، اس سے وہ کوپ اپ نہیں کر پاتے، یعنی کہ بڑی عمر میں ان کو لگتا ہے کہ اب شاید عمر ختم ہونے والی ہے، اور اپنے آپ کو جوان سمجھنے کے لیے، اس اپنی اندر کی آواز کو دبانے کے لیے وہ ایسی اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی اس میں بھی دو تین پہلو ہیں اس کے، نہ باپ کو کرتے ہوئے شرم آئی اور نہ پھر بیٹے نے جو کیا نہ اس کو شرم آئی، تو بہرحال اس میں دونوں کا ہی قصوروار تو ہیں۔ اب جہاں تک بیٹے کی بات ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کیا واقعتاً یہی بات تھی، کیونکہ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ اتنی دیر تک کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا ہوا اور پھر اب ہی کیوں ہوا۔ یہ ایک بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ اگر اتنی دیر سے یہ چیزیں ہو رہی تھی، آبویسلی کوئی آج کل کی چیز تو نہیں ہوگی، پرانی ہوگی، مسلسل ہوگی، ہو رہی ہوگی، لیکن اب ہی کیوں، آج ہی کیوں، اس وقت ہی کیوں؟ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب اگر اس چیز کو لے کے چلیں کہ واقعتاً ایسے معاملات تھے، وہ تو آبویسلی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن اگر واقعتاً ایسے معاملات تھے کہ کچھ ایسی حرکات و سکنات ہو رہی تھی باپ کی طرف سے بچیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، تو بہرحال جی اس میں قتل کرنا جو ہے یہ تو آبویسلی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط قدم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا، عین ممکن ہے کہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا اس کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مرض ہو، عین ممکن ہے کہ اس نے کچھ ایسا نہ کیا ہو، کچھ غلط فہمی ہو جائے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس پہ کچھ الزامات وغیرہ جیسے ہمارے معاشرے میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں جو کوئی بھی، اسی لیے تو یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ اور ہر حالت میں ہی قابل مذمت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے عام طور پہ سچ سامنے نہیں آتا بلکہ چھپ جاتا ہے۔ اور اگر دوسری بات دیکھیں کہ اگر یہ قاتل کی ذہنیت کی بات کریں کہ اس کی کیا ذہنیت تھی، اب دیکھیں جو غیرت کے نام پہ بھی کوئی بھی قتل ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک چیز ہم نے سمجھ لینی ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل میں غیرت کے علاوہ باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک بات یہ ہے کہ جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، اصل میں یہ انسان کے اندر کے جو فلاز، خامیاں، محرومیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ دیکھیں اس طرح کے معاملات جیسے میں نے بتایا کہ اکثر ہوتے رہتے ہیں، معاشرے میں ہو رہے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ کسی جرم کو نہیں کرتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود فیصلہ نہیں کرتا، یہ بہرحال بہانے ہوتے ہیں۔ جرم جو ہے وہ مجرم کے اندر اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی معاملے کو افہام و تفہیم سے سلجھا لیتے ہیں، جیسے کہ اس معاملے میں بھی قانون کی مدد لی جا سکتی تھی تاکہ سچ سامنے آئے، جو بھی معاملات ہیں وہ کلیئر ہوں، لیکن
ہمیں عام طور پہ جتنے بھی یہ جو مجرم ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بعض اوقات غیرت کے نام پہ ہو جاتا ہے, وہ بعض اوقات غصے گلے کے نام پہ ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی مجرم ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے, اور کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ جب ٹریگر کرتا ہے, یعنی کہ جو اندر کا زہر ہے, اندر کا جو گند ہے, وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر آ جاتا ہے. جی دیکھیں, جب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوا, اب اس کو ایک انسان کی فطرت ہے, دیکھیں ایک بدلہ لینا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ جیسے انسان کے مختلف قسم کے جذبات ہیں, خوشی غمی, یہ بدلہ لینا بھی انسان کے اندر ہوتا ہے, یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر کوئی قانونی سہارا لیتا بھی ہے تب بھی وہ شخص بدلہ ہی لیتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا, زیادتی ہوئی, اب میں نے سامنے والے کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے کسی پہ کیس وغیرہ کرتا ہے یا پھر اگر پولیس کا کوئی سہارا لیتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں لیتا, اس کی ذہنیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے معاشرے کا بھلا کرنا ہے, اس کی یہی ذہنیت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو برا ہوا ہے اب میں نے بدلہ لینا ہے, جو کہ اس کا حق بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہرحال انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر تو اس کا جن معاشروں میں قانون کی عملداری ہوتی ہے, اگر تو اس کا یہ جو جذبہ ہے جو کہ عین فطری جذبہ ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے, یعنی کہ قانون کا سہارا لے کے, تو پھر تو عام طور پہ انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں دیکھیں یہ صرف بات ہے کہ بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا ہے اگر کوئی معاف کرنا چاہے, لیکن اگر اس کو لگے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے, برا ہوا ہے, تو وہ جو ایک کسک ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے, وہ کسی نہ کسی صورت میں نکلتی ہے, جیسے کہ غصہ کسی کا نکلا کسی پہ. تو اگر دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی جن کے معاملات طے پا جاتے ہیں, پھر بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کسک جو ہے ان کی فیملی میں جو ایک رفٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جس کے ساتھ کچھ غلط ہوا وہ عام طور پہ معاف کرے یا نہ معاف کرے, لیکن جو جرم ہے اس کا ایک معاشرے پہ بھی اثر ہوتا ہے. اگر کسی نے معاف کر بھی دیا, کسی قاتل کو معاف کر دیا, خود وہ مطمئن بھی ہو گیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر وہی جو شخص ہے جس نے ایک دفعہ جرم کیا ہے اب وہ معاشرے میں گھوم رہا ہے, بالکل آزاد گھوم رہا ہے, تو اس سے بہرحال معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے, معاشرے میں جرم بڑھتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے, ایک تو جس کے ساتھ غلط ہوا اس کا اینگل اور دوسرا معاشرے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے یا اس کی سزا و جزا کی بات کریں تو دونوں اینگلز کو اگر لے کے چلیں کہ اس سے اس شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اس کا مداوع اور اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوگا, تو اگر ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ٹھیک طرح سے جرائم پہ قابو بھی پا سکتا ہے. اور جس وجہ سے جس چیز مقصد کے لیے قانون بنا ہوتا ہے, یعنی کہ معاشرے کی اصلاح, پھر معاشرے کی اصلاح بھی بہتر طریقے سے ہوگی. ماہر قانون کی اس رائے کے بعد کیس کی تفتیش نے ایک نیا رخ اختیار کیا. انویسٹیگیشن انچارج نے انکشاف کیا ہے بیسک لا ہے وہ تو ایڈلٹری کا ہے. ایڈلٹری کی جو سیکشن ہے 376 ہے پاکستان کی جو تعزیرات ہیں ان کا, اور وہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. جتنے بھی جرائم ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں, کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. کمپاؤنڈیبل اوفینسز سے مراد ہے جو کہ قابل راضی نامہ ہے, اس میں اگر مدعی مقدمہ جو ہے وہ راضی نامہ کر لیتا ہے ملزم کے ساتھ تو اس صورت میں مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کو ریاست نے نان کمپاؤنڈیبل رکھا ہے, یعنی کہ ناقابل راضی نامہ. اس میں اگر پارٹیز آپس میں راضی نامہ کر بھی لیں تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ جرم ختم نہیں ہوتا, ریاست اس مقدمے کی خود پیروی کرتی ہے. اور اس طرح کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری جو موجود ہے وہ ہینیس کرائم کی ہے. ہینیس کرائم وہ کرائم ہے جو ریاست سمجھتی ہے کہ سنجیدہ جرم ہے, اس کے اوپر جو سزا ہے وہ لازمی ملنی چاہیے تاکہ جو ڈیٹرنس کا پرنسپل ہے وہ اس پہ اپلائی ہو اور لوگ دیکھ کے اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ جرم نہیں کرنا.
تو اس لیے جو ہے نا اس جرم کو نان کمپاؤنڈیبل رکھا گیا. اس کے پیچھے ریاست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جو کہ تیش کی صورت میں ہو جاتے ہیں اور ریاست سمجھتی ہے کہ ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. ایسے جرائم جو ہیں وہ راضی نامہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو ہم لوگ تعزیر میں کمپاؤنڈیبل offense بولتے ہیں. لیکن جو اڈلٹری ہے یہ نان کمپاؤنڈیبل میں آتا ہے, یہ ہینیس کرائم ہے اور اس کی واقعی ریاست سمجھتی ہے کہ جو ایک بیسک ڈگری ہے ہیومن نیچر کی, باپ بیٹا ہے, اس کے علاوہ بیٹی اور باپ ہے, بہن بھائی ہے, پوتی اور دادا ہے, ایسی ڈگریز کے اندر جو ہے نا یہ offense ہونا نہیں چاہیے جو یہ ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہینیس کرائم میں آتا ہے, اس کو پوری سزا ملنی چاہیے. جی اس کے بیٹے کو تو قتل کی ہی سزا ملے گی کیونکہ آنر کلنگ کی کوئی سپیس نہیں ہے لاء کے اندر. قتل ہی ہے, چاہے آپ تیش میں آ کے کریں, غیرت کے نام پہ کریں, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, اس کی سزا جو ہے وہ تو اس کو ملے گی. لیکن جو پوتیوں کے ساتھ بدفعلی ہے یہ اس کو ہم ان نیچرل offense بھی کہتے ہیں. تو اس کی ظاہری بات ہے وہ ریاست نے جو سزا متعین کی ہے وہ اس کو لازمی ملے گی. قتل کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے, جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ ہے, اور جو منیمم پنشمنٹ ہے وہ عمر قید بھی ہے اور 14 سال بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی طرح کے اس میں ثبوت موجود ہیں. لیکن جو مرڈر ہے وہ کمپاؤنڈیبل offense ہے, اس میں قصاص بھی لیا جا سکتا ہے. تو قصاص کا قانون موجود ہے, قصاص تو آ گیا, دیت بھی دی جا سکتی ہے. تو جو مدعی ہے اگر وہ فرسٹ ڈگری میں فال کرتا ہے بلڈ ریلیشن کی تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم کو معاف کر سکتا ہے. اس کو معاف کرنے کی صورت میں جو ملزم ہے اس کو جو انسینٹیو ہے وہ ملے گی. تو جو دوسرا ہینیس کرائم ہے اس میں وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, اس میں نہیں ہو سکتا راضی نامہ. اس میں جو 7 سال سزا ہے ان نیچرل offense کی وہ اس کو ملے گی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو مورل ویلیوز ہیں ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہیں. کچھ معاشرے ہیں وہاں پر خوشی حرام ہے, برا سمجھا جاتا ہے, کچھ معاشروں میں اچھا سمجھا جاتا ہے. پارٹیز ہوتی ہیں, بڑی بڑی مہنگی وہاں پہ ارینجمنٹ ہوتے ہیں. لیکن بیٹی کا باپ کا, بہن بھائی کا, نواسہ پوتی, یہ ایک ایسے ویلیوز ہیں جو ہر سوسائٹی میں مشترک ہیں. کسی سوسائٹی میں اس کو بریک کرنے کی اس ڈگری کو اجازت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہینیس کرائم ہے اور اس میں اس کو جو اس کی میکسیمم پنشمنٹ ہے 7 سال وہ اس کو ملے گی. دیکھیں جو میرا فوجداری کا ایکسپیرینس ہے اس میں میں نے دیکھا ہے جو دیہاتی علاقے ہیں نا وہاں پہ اس طرح کے کرائم زیادہ ہیں. شہروں میں یہ اتنے نہیں ہیں لیکن کم ہیں. دیہات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکیٹرڈ صورت میں رہتے ہیں اور وہاں پہ لائف سٹائل اس قسم کا ان کا کہ وہ مینٹلی جو ہے نا اس طرف راغب ہوتے ہیں. تو لیکن اس کی اجازت تو نہیں ہے, اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. سوسائٹی میں یہ بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ تو فرسٹ ڈگری ہے ریلیشن شپ کی, باپ بیٹا, دادا دادی, نانا پوتا, نواسی, تو یہ تو بریک نہیں ہونی چاہیے نا. اگر یہ آپ بریک کر دیں تو آپ کو سوسائٹی کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. جو فرسٹ ڈگریز ہے فیملی کی وہ یونٹی ختم ہو جائے گا. تو اس کو شدید اس انداز میں تو مذمت کرتا ہوں, اس کو سزا ملنی چاہیے. قتل صرف خون بہانے کا نام نہیں, یہ ایک سوچ کا, ایک تربیت کا اور ایک بیمار ذہن کا انجام ہوتا ہے. آج کے واقعے میں ہم نے ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو محبت دی ہے یا نفرت کے بیچ. جب غیرت کا نام لے کر بیٹا اپنے باپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لیجیے جرم کہیں باہر سے نہیں آتا, جرم ہمارے اندر سے جنم. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.